ہر بار ایک نیا فتنہ، ہر بار ایک نئی مصیبت، ہر بار ایک نیا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ بہنوں بیٹیوں کو لے کے خود جناب باہر جائیں گے، پہاڑیاں دکھا رہے ہیں، کیا اندھے ہیں؟ ان کو کسی کو پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہوتا ہے۔ جس امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہ جس قوم کی خاتون کی آواز 4 دیواری سے باہر چلی جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے جی۔ اس قوم کی بیٹی میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے، این اس دن جس دن حضور تشریف لائے، وہ باہر چوکوں میں کھڑی ہو کے جناب ناچ رہی ہو، کیا بنے گا؟ لڑکیاں بیچ میں گھسی ہوئی، لڑکے دھمال ڈال رہے ہیں اور پورے زور سے میوزک چل رہے ہیں، یہ پوری قوم کو فحاشی میں، عریانی میں، بغیرتی میں مبتلا کر کے، اور خود جناب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تم اس نبی کے آمد کے دن یہ حرکتیں کر رہے ہو جس نبی نے یہ ساری چیزیں منع کی تھی تمہیں۔ جو آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ بھی کسی سنی کے گھر میں بھی ماتم ہے۔ اس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پورے دین کو چھوڑ کے صرف کرسمس کو لیے ہوئے ہیں، صرف ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں۔ یہی حال ہماری قوم کا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سارے دین کو چھوڑ کر کے صرف جناب حضور کے میلاد کو پکڑے ہوئے ہیں، جلسے کو، بس کھانے کے نام پہ بلا رہے ہیں، دین کے نام پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ ان دو آیات کریموں میں مختصراً حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کو ذکر کیا۔ ان کے جو اعمال تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا ہے، یہاں صرف ان کے تباہ ہونے کا مختصراً ذکر کیا۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ کی بعثت 2 قوموں کی طرف ہوئی تھی، ایک تو قوم مدین کی طرف اور دوسرے اصحاب ایکا۔ قوم مدین جو ہے، یہ مدین جو تھے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں مشہور جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں زیادہ تعارف نہیں ہے، جبکہ حضرت یہ مدین جو ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ خود اسی قوم میں سے تھے، یعنی ان کے نام سے یہ شہر بھی تھا، علاقہ بھی تھا، اور وہ پورا ایک قبیلہ کہلاتی تھی قوم مدین۔ یہ 2 قومیں جو تھیں ان کی طرف آپ کی بعثت ہوئی تھی حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی۔ اصحاب ایکا جو ہے نا، ایکا کہتے ہیں جنگل کو، جھاڑیوں کو، بن جی، جہاں درختوں کے جھنڈوں، ایسے علاقے میں یہ لوگ آباد تھے، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، ہر طرف لہلہاتے کھیت، بڑے بڑے درخت، اس طرح کی چیزیں بکثرت تھیں۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب یہ ذہن میں رہے کہ ایک قوم جو ہے نا ایکا، یہ بادل سے برباد ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل آیا، یعنی انہوں نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور سرعام کہتے تھے کہ ہم شرک نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح کر کے شرک کو چھوڑنے سے انہوں نے انکار کیا، اور باقی جو معاملات تھے ان کے وہ تو بعد کے تھے نا، جی وہ لوگ قوم مدین جو ہے وہ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جی لوگوں کو دیتے تو کم دیتے، لیتے تو زیادہ لیتے، اس طرح کا معاملہ تھا ان کا، اور بھی بہت ساری خرابیاں تھیں ان میں۔ لیکن حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے جب ان کو منع کیا تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا ان کا وہ دعوت توحید کو ٹھکرانا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور اعلان لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو جھوٹا کہا انہوں نے۔ جی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ضمن میں بھی آپ کا ذکر ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی معجزات بڑے مشہور تھے، ان میں ایک معجزہ جو ہے وہ یہ ہے، جب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام روانہ کرنے لگے تھے موسیٰ علیہ السلام کو،
تو بکریاں دے کر کے بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سسرال سے جب آ رہے ہیں تو بکریاں لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی فرمایا تھا یہ والی بکریاں جو ہے نا یہ سفید بچے دیا کریں گی، یہ والی بچیاں کالے بچے دیا کریں گی۔ وہ پھر یعنی مدین جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے یمن کا علاقہ ہے، یہاں سے مصر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں جا کے جب بکریوں نے بچے دیے تو ویسے ہی دیے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کر کے اور بھی معجزات تھے آپ علیہ السلام کے، باوجود ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، آپ کی دعوت کو جھٹلایا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہوا یہ کہ یہ بار بار کہتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم پر بادل ہی گرا دے، یہ بادل ہی گرا دے ہم پر، آسمان کا ٹکڑا گرا دے ہم پر، یہ بار بار کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کے دروازے میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ کھول دیا اس پورے علاقے پر۔ تو اتنا ان کو سینک لگا اس کا، اتنی گرمی تپش پہنچی ان پر، ایکا والوں پر یعنی جنگل والوں پر جو جھاڑیوں میں رہتے تھے، اتنی تپش پہنچی کہ وہ سارے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کو آئے، جیسے اپنے گھروں کے اندر کمروں کے اندر داخل ہوئے کہ ٹھنڈک لیں، تو وہاں بھی مزید تپش بڑھ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل ظاہر کیا، وہ بادل اتنا بڑا تھا کہ اس نے ان کے پورے علاقے کو گھیر لیا، ان کا سارا علاقہ جو ہے اس بادل کے نیچے آ گیا۔ جب وہ ان کے سارے بادل کے نیچے آیا تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ہے نا کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے باہر آ گئے، اپنی جھونپڑیوں سے نکل کے باہر آ گئے، سارے جب اس بادل کے نیچے پہنچ گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جہنم کی جو ہے وہ دہکتی ہوئی آگ جو تھی نا اس کی اکیلی ہوائیں باہر بھیجی ہے، پھر یعنی بہت تیزی کے ساتھ آئی کہ وہ سارے کے سارے جل کر وہیں راکھ ہو گئے، کوئلہ بن گئے سارے، ایک بندہ بھی نہیں بچا ان میں، اتنا یعنی کہ ان پر دردناک عذاب آیا۔ جس طرح کی نافرمانیاں وہ قوم کر رہی تھی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی، اس طرح کے ملتے جلتے کام جو ہے نا وہ آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے اگر وہ یہ کر رہی تھی کہ جناب آپ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا رہی تھی قولاً، عمل جو ہے آج ہم بھی جھٹلا رہے ہیں۔ عملاً ہم نے نعوذ باللہ من ذالک اس ربیع الاول پہ اخیر ہو گئی ہے، ہر وہ کام بڑے ذوق شوق کے ساتھ کیا ہے جن کاموں سے میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ عورتوں کو علل اعلان سڑکوں پر روڈوں پر لا کر کے نچایا گیا ہے، عورتیں ناچتی رہی، عورتیں جاتی ہیں جناب یہ پہاڑیاں بنتی ہیں رات کے وقت، وہاں جا کے جناب ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نوجوان لڑکے۔ مجھے یہیں پہ ایک دوست کا فون آیا، اس نے کچھ لڑکے تھے وہ یہی کام کر رہے تھے کہ پٹھورے بانٹتے ہیں رات کو، تو یہ 13 کی رات کو 12 کا دن ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی یہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ان کو کہا یار آپ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ کہتے ہیں وہ سارے جتنے بھی لڑکے تھے سارے تقریباً وہی لچر قسم کے لڑکے سارے وہ جمع ہو کے، انہوں نے کہا جی بعد میں یہ لڑکیاں آتی ہیں اپنے گھروں سے بے پردہ تو یہ ان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہاں علل اعلان چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ بتائیں کیا خیال ہے؟ وہ والدین مر چکے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہماری بیٹی رات جا رہی ہے، اس وقت کیوں جا رہی ہے باہر؟ جس امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو جس قوم کی خاتون کی آواز 4 دیواری سے باہر چلی جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے جی۔ اس قوم کی بیٹی میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے این اس دن جس دن حضور تشریف لائے اور باہر چوکوں میں کھڑی ہو کے جناب ناچ رہی ہو، کیا بنے گا؟ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت اس بار تو اخیر ہو گئی ہے بھائی، عورتیں اتنے مہنگے میک اپ کر کے جناب بالکل جناب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، جناب وہ محفل نعت ہو رہی ہے، محفل میلاد ہو رہا ہے جناب سر عام، پورا جناب پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ اب تو خیر مرد اور عورتیں سارے اکٹھے مل کے محفلیں پڑھ رہے ہیں،
پورا اسٹیج عورتوں سے بھرا ہوا ہے، بیچ میں مرد گھسے ہوئے ہیں، پورے اسٹیج پہ مرد گھسے ہوئے ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں عورتیں گھسی ہوئی ہیں۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف تو یہ تھا، میرے آقا کے سامنے اپنی امت کو فرمایا کہ تمہارا کندھا جو ہے نا، میں کندھا خنزیر کے ساتھ، خنزیر بھی گندگی میں لتھڑا ہوا، نجاست میں، گٹر کی گندگی میں لتھڑا ہوا ہو، اس کے ساتھ تمہارا کندھا لگ جائے یہ گوارا ہے، کسی غیر عورت کے ساتھ تمہارا کندھا لگے یہ گوارا نہیں ہے۔ حضور نے اتنا منع فرمایا، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں معاملہ کچھ اور ہوا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، یہ وزیر مشیر ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی صاحب مہنگائی ہو گئی ہے، تو ان کو مہنگائی لگتی؟ بالکل نہیں لگتی۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کو بجلی کا بل مفت ہے، گیس مفت ہے، ہاں جی، ان کو مکان مفت ہیں، ہر ایک شے مفت ملتی ہے ان کو، پیٹرول تک مفت ملتا ہے ان کو، یہ وزیروں مشیروں کو ہر شے مفت ملتی ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں گھپلے الگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں تنخواہیں الگ ملتی ہیں ان کو، لاکھوں کے حساب سے۔ تو ان کو جب کہا جاتا ہے بھائی مہنگائی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولتے بھائی، کہیں مہنگائی نہیں ہوئی۔ ان میں سے کسی کو پکڑ کے پوچھ لیں یہ بھنڈی کا کیا ریٹ ہے، ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے، آپ کو بل ایسا بتائیں گے کہ آپ ہنسنے لگ جائیں گے، یار یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کیا بتایا تھا؟ ایک وزیر تھا، یہ جو ابھی حکومت بنی ہے، ان سے عبوری حکومت پچھلی تھی، اس سے بھی پچھلی حکومت جو تھی جی، ان کی حکومت میں ایک وزیر بے تدبیر نے یہاں تک فرمایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ وہ 100 روپے جو ہے نا، 500-600 روپے کا خرچہ آتا ہے ہیلی کاپٹر پر، کتنے کلومیٹر؟ 40 روپے فی کلومیٹر پڑتا ہے جی جہاز، ہیلی کاپٹر، اندازہ لگائیں 40 روپے فی کلومیٹر کیا پڑتا ہے؟ ہیلی کاپٹر پڑتا ہے، جبکہ 40 روپے فی کلومیٹر تو بھائی صاحب کار بھی نہیں پڑتی، کار بھی مہنگی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا 40 روپے فی کلومیٹر پڑتا ہے، وہ بھی ہیلی کاپٹر۔ نہیں کبھی پیسے لگے ہوں تو پتہ ہو نا، اور جب عوام کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں عوام تو جھوٹے ہیں بھائی صاحب، عوام تو مکار ہیں، عوام تو ایسے بولتی رہتی ہے، عوام تو پاگل ہے۔ عوام کی تو چیخیں نکلنی ہے، کیونکہ وہ ان کی تو جیب سے جا رہا ہے نا، وہ تو بیچارے محنت کرتے ہیں، پورا دن کمائے نا۔ سچی بات ہے، مزدور بیچارہ 1500 روپے 1200 روپے لے کے آتا ہے گھر میں، بتائیں ایک دن میں وہ گھی لے سکتا ہے؟ ایک ہی دن میں گھر کی باقی ضرورت کی چیزیں خرید سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں خرید سکتا۔ یعنی کہ حساب کہاں تک پہنچا دیا انہوں نے، اور ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کیوں؟ مہنگائی کرنے والے یہی ہیں، وہ خاموش سے بیٹھے ہوں، کہتے نہیں بالکل جھوٹ بول رہی ہے، ان کو کیا پتا کیا ریٹ ہیں۔ انہوں نے وہ سال بعد جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو اس وقت پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ عوام کو یہاں اس معاملے میں بٹر لگایا گیا ہے، مکھن لگایا گیا ہے ان کو، اور عوام بیچاری مزے لے رہی ہے، یار کیا خوشبوئیں ہیں، کیا ہلے ہیں، کیا مزے آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ حیران ہوں گے۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، میں واللہ کہہ رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہوا جو مولوی بیچارے اوپر والی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نیچے جنہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، بڑی گاڑیوں پہ بیٹھے، گاڑیوں کے شیشے کالے، ایک شہر سے دوسرے شہر یا جہاز پہ آئے، ایک شہر میں اترے دوسرے شہر میں گئے، وہاں سے نکلے تیسرے شہر میں گئے، یہ معاملات انہوں نے دیکھے ہیں، زندگی ساری انہوں نے نیچے اتر کے نہیں دیکھا نیچے ہو کیا رہا ہے، عوام چلی کہاں گئی ہے، عوام کہاں تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے دیکھا ہی کو نہیں۔ جب دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے تو بتائیں یہ کب مانیں گے؟ جب بھی کہتے ہیں روتے ہیں ہم، جناب یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، اب ایسے کہتے ہیں وہابی ذہن کے ہیں آپ، تو آپ مفت میں باتیں کرتے ہیں، مفت میں بکواس کرتے ہیں جی، نعوذ باللہ۔ ایک دن میں نے اس طرح کی باتیں کی تو ایک بندہ انڈیا سے ایسا کلو کا پٹھا، وہ کہنے لگا ہوشیار ہوشیار، بچ جائیں اس مولوی سے، مولوی خطرناک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بدماشی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے، اس پہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی کو سمجھانے کی بات نہ کرے۔ میں سچی بتاؤں، یہ آپ کو ندیم ٹاؤن میں کئی جگہوں پر پہاڑیاں بنتی تھی، وہ پرلی گلی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ جو اس طرف پڑتی ہے پٹوار خانے والی گلی، لیکن یہاں جتنی بھی پہاڑیاں بنتی تھی الحمدللہ میں نے 2 سے 3 سالوں کے اندر اندر ساری ختم کروا دی، ایک بھی نہیں بنتی یہاں پہاڑی۔ کبھی دیکھی آپ نے اس کے بعد؟ یہی کسی سے لڑ کے، کسی کی منتیں ترلے کر کے، اس طرح کر کے میں نے ختم کروا دی۔ مجھے پتا تھا بھائی صاحب یہ کیا کرتے ہیں کام، بعد میں سویر سے جناب یہ تیاری شروع ہو جائے گی، پھر نعتیں پڑھیں گے، ایسا ایسا جناب، پھر قوالیاں چلتی آئیں گی، رات کو پھر گانے لگا دیں گے، پھر خواتین ہوں گی، پھر یہ ہوں گے تو بدماشیاں ہوں گی، خدا رسول کی نافرمانی۔ سچی بات ہے یار، یہ والا کام
یعنی کہ لڑکیوں کو بلا کے وہاں ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنا کس خبیث نے سمجھا دیا ان کو یہ حضور کا میلاد ہے؟ اور ایک مولوی صاحب کا مضمون آیا بڑا ہی حیران کن، وہ کہنے لگا جی مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، مکھی کو اچھائی نظر نہیں آتی۔ بھائی صاحب کس نے کہا ہے کہ جو جہاں اچھا کام ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے؟ لیکن جس بندے کے سر میں ڈانگ پڑی ہے جی اس کو آپ پہلے فرنی بھی کھلا دیں، کسٹرڈ بھی کھلا دیں، آئس کریم بھی کھلا دیں، قورمہ بھی کھلا دیں، بعد میں سر میں ڈانگ بھی مار دیں، تو بتائیں وہ چیخے گا نہیں چیخے گا؟ آپ کہیں بھائی صاحب اتنی چیزیں کھائی ہیں ان کا پہلے شکریہ تو ادا کر لیں، ڈانگ کا آپ کو مسئلہ بن گیا، ہلکا سے ڈنڈا لگا آپ کو تو۔ یعنی کوئی بچہ جو ہے وہ گھر میں آ کے روزانہ ضرورت کی ساری چیزیں گھر میں ماں کو آ کے دے، ایک ایک شے اس کی ضرورت کی پہنچا دے، پہنچانے کے بعد ماں کے پاؤں بھی دبا دے، دبانے کے بعد جب اپنی بیوی کے پاس جانے لگے تو اس جانے سے پہلے اپنی ماں کے بال تھوڑے سے کھینچ دے، تو بتائیں کوئی کیا کہے گا؟ کوئی کہے گا بھی اماں کیوں روتی چلاتی ہے، اتنی ساری تیرے پہ احسان بھی تو کیے ہیں، ایک تھوڑی سی بات کو لے کے تو رو رہی ہے، یہ کیا طریقہ ہوا تیرا، کیوں رو رہی ہے تم؟ تو وہ کیا کہے گی یہ سارا کچھ جو تم نے دیا نا جی ان کی خوشیوں پر یہ والا دکھ بھاری ہے یا نہیں ایسا؟ انہوں نے ویسے امت کو خوشی دی ہی کون سی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ بتائیں، جو ان کا یہ والا جرم جو ہے نا وہ قابل معافی ہے، ان کو کہہ دیجیے چلو کچھ نہیں ہوتا چھوڑیں جی۔ ایک مولوی صاحب سے بات ہوئی ایسے، وہ مجھ سے بات کرنے لگے، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ حضور کی امت ہے، جیسے چاہیں حضور کو راضی کر لیں، اور آگے سے دلیل یہ کہ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے بھی ناچ ناچ کے اپنے یار کو منا لیا تھا، یعنی اپنے پیر کو۔ تو بات جو ہے نا جب یہاں تک پہنچ جائے لڑکیوں کو بطور حور کے جناب لا کر کے بازار میں بالکل لڑکی کو میک اپ کرا کے اس کو مین چوک چوراہے میں لا کے ننگے سر بٹھا دیا جائے لڑکی کو، اور یہ کہا جائے یہ جنت سے حور آ گئی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ حضور کے میلاد میں آ گئی ہے، حضور کا میلاد اسے اتنا پسند ہے جنت چھوڑ کے نیچے آ گئی ہے۔ جی پھر بھی ہمارے مولویوں کو نظر نہ آئے اور وہ کہیں جو بات کرے یہ تو مکھی ہے، مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سچی بات ہے، ہر بار ایک نیا فتنہ، ہر بار ایک نئی مصیبت، ہر بار ایک نیا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور ہمارے جو بڑے حضرات ہیں وہ نیچے دیکھنے کو تیار ہی کو نہیں، وہ یہی دیکھ کے کہتے ہیں اور منکر روکتے رہے، بس حضور کے عاشق بس آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، بس حضور کے عاشق یہاں آ ٹھہرے ہیں جی جہاں جناب وہ قوم مدین ان کا حال آپ نے دیکھ لیا، باقی قوموں کا آپ نے حال دیکھ لیا جی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال آخری درس میں آپ سن چکے ہیں، تو ان کے معاملات کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں یار۔ میں اسی رات بیان کرنے کے لیے جانے لگا یہ جو چوک نہیں فاروق اعظم چوک، اللہ اکبر، وہاں جناب حیران ہوں گے، لڑکیاں بیچ میں گھسی ہوئی، لڑکے دھمال ڈال رہے ہیں اور پورے زور سے میوزک چل رہے ہیں، وہاں پہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی، بڑی مشکل سے گزرے ہیں، جتنے لوفر لچے قسم کے لڑکے تھے سارے وہیں کھڑے ہوں۔ کیا خیال ہے وہاں کے علاقے کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کا کام نہیں بنتا کہ ان کو منع کریں؟ بتائیں نا، اب یہاں پہ پورے علاقے سے ختم کر دیا ہم نے الحمدللہ، کسی کو بنانے نہیں دیتے یہاں پہ۔ کئی بار یعنی کہ ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو کام کرنے لگتے ہیں پیچھے سے 100 قسم کے کن ٹوٹے بھی آ جاتے ہیں، 100 قسم کے بدماش بڑے پیٹ والے وہ ڈھڈل سے وہ آ جاتے ہیں سامنے، اور نہیں جی ہوئے گا، اس طرح کے بھی معاملات دیکھے ہم۔ پیچھے میں جہاں رہتا تو وہاں بھی اسی طرح سختی کے ساتھ منع کیا۔ اب کام بڑھتا بڑھتا نا، سچی بات ہے ہماری، میں پوری جماعت کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کو پاگل کے بچے اوپر اٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں جی پوری جماعت کو ہم نے یہ کہہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس وقت ان کا حساب عیسائیوں والا ہو چکا ہے۔ جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پورے دین کو چھوڑ کے صرف کرسمس کو لیے ہوئے ہیں، صرف ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، یہی حال ہماری قوم کا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سارے دین کو چھوڑ کر کے صرف جناب حضور کے میلاد کو پکڑے ہوئے ہیں، جلسے کو، بس اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے، اور جلسہ بھی نہیں ہے، یہی کچھ ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہی کچھ کرتے ہیں۔
اب بتائیں نا، کوئی کسی کے منہ سے سنتے ہیں کوئی بات اس طرح سمجھانے والی؟ اور مرتے ہیں وہ سمجھاتے اس لیے نہیں، ان کو پتا بھائی جی جہاں جا کے یہ والی بات کریں گے ہمیں پیسے نہیں دینے، ہمارے پروگرام مر جائیں گے، لوگوں نے ہمیں بلانا نہیں ہے، لوگوں نے ہمیں سننا نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے دین کا، حضور کی امت کا، آقا علیہ السلام کی امت کی بیٹیوں کا نقصان ہوتا رہے، ان کی عزتیں رلتی رہیں، ان کو اپنے پروگرام عزیز ہیں، ان کو یہ عزیز ہے کہ جناب لوگ جو ہیں ہمارے سننے والے، ہماری کیا کہتے ہیں فین فالوئنگ میں کمی نہ آ جائے، بس تمہاری فین فالوئنگ تو بڑھتی رہے گی، کہیں یہ نہ ہو کہ جہنم بھی تمہاری فین ہوتی رہے، تمہاری فین فالوئنگ میں جہنم بھی کھڑی ہو جائے، وہ بھی کہے گی جناب یہ حضرت تو مجھے بھی چاہیے، یہ حضرت تو میرے بھی مطلوب ہیں، کیا بنے گا پھر بتائیں نا ذرا؟ پوری قوم کو بیڑا غرق کر دیا ہے، کھانے کے نام پہ بلا رہے ہیں، دین کے نام پہ کوئی بھی نہیں آتا، دین کے نام پہ یہ دعوت ہریسہ پورا جناب ملتان روڈ بھر دیتے ہیں ہر سال، وہ اشتہارات دھکے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں نا، دعوت ہریسہ ہے، جہاں عالم کا نام لکھا ہوتا ہے، جہاں آقا علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا ہے کہ میلاد شریف، وہاں ہریسہ لکھا ہوا ہے، ان کو پتا ہے یہ قوم ہے ایسی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی خدا کے لیے ذرا سوچیں، اب آپ کو پاؤں پیچھے ہٹانے کی ضرورت ہے، قوم جو ہے سچی بات ہے، اسے ایسے نہیں فرمایا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے کرتا دھرتا لوگ جو ہے نا وہ اگر اس طرح کے کام میں پڑیں گے قوم آگے حرام میں جائے گی، اگر کرتے دھرتے لوگ حرام میں مبتلا ہوں گے قوم کفر میں جائے گی، آج وہی ہو رہا ہے، لوگوں نے اجازت دیتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کام۔ آپ کے علاقے میں بالکل قریب ہے، یہاں سے کچھ زیادہ 1 کلومیٹر سفر ہوگا، ایک عالم گزرے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے، اندھا دھند کام تھا ان کا، یہ پورے ایک بہت بڑا پارک تھا وہاں پہ، یہاں پورے ماڈل تیار کیے ہوئے تھے لکڑی کے، جناب کعبہ شریف مزارات سارے وہ بنا کے، ربیع الاول والے دن کوئی ذکر نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی دین کا پیغام نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف جناب لوگوں کو جمع کر کے، لڑکیوں کو جمع کر کے پورا جناب گسم گسیڑ ہوتا تھا ربیع الاول والے دن۔ اب بھی ان کی اولاد کر رہی ہے، وہ خود تو روانہ ہو گئی یہ کام شروع کر کے، اب ان کے بچے کر رہے ہیں۔ گدھا گاڑی پہ جناب کعبہ مشرفہ کا ماڈل تیار کر کے، رسول اللہ علیہ السلام کا روضہ مبارکہ کا، باقی سارے بزرگوں کے مزارات کے بڑے بڑے جناب ماڈل تیار کر کے، وہ گدھا گاڑیوں پہ بڑی ساری ریل گاڑی بنا کے اس کے اوپر جناب چلا رہے ہیں، قوم کو پتہ نہیں کس طرف لگا دیا انہوں نے یار۔ اوپر بیٹھے لوگ ایسے فتویٰ دے دیتے ہیں، حرج نہیں ہے اس میں، اور ان کو یہ نہیں پتا جو بندہ پوچھنے آیا ہے وہ بات لے کہاں تک جائے گا، کہاں تک بات کو لے جائے گا، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ قوم تو بھائی قوم کو جو بھی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے اس طرح کا، اس کو پہلے جھنجھوڑا جائے، اور بھائی تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ بعض اوقات لوگ بڑے جاہل ہوتے ہیں، بڑے شاطر ہوتے ہیں، وہ الفاظ ایسے بولتے ہیں اگلے بندے کو پتہ نہیں چلنے دیتے، مولوی صاحب نے کہہ دیا جائز ہے، آگے کر کچھ اور ہی رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے پوچھا ہی نہیں بھی کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ میں حاصل پور میں پڑھتا تھا، وہ ہمارے مفتی صاحب تھے، استاد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت استاد الکل مولانا تاؤں بندیالوی صاحب رحمہ اللہ اور مولانا یار محمد بندیالوی رحمہ اللہ ان کے شاگردوں میں سے تھے، ان سے پڑھا تھا انہوں نے۔ وہ ان کے پاس ایک مسئلہ آ گیا جی بہاول نگر کے علاقے سے، اب مسئلہ کیا ہوا آپ حیران ہوں گے۔ ایک بندے نے آ کے پوچھا، اس نے کہا جی گھوڑی مر گئی ہے میری، تو اس کی بچی تھی ایک، اس پر کاٹھی رکھ سکتا ہوں؟ یعنی اس نے یہ پوچھا کہ میں گھوڑی پر سواری کرتا رہا ہوں، گھوڑی مر گئی ہے، اب اس کی جو بچی ہے گھوڑی کی بچیا، اس پر میں کاٹھی رکھ کے سواری کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہہ دیا کر سکتے ہو۔ کچھ دنوں بعد جناب مسئلہ ہو گیا، بندے کو 5-7 اور سارے پہنچے وہاں، انہوں نے کہا جی یہ بندہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، بتائیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے۔ وہ ہاں بھائی تم نے کب پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا کہ گھوڑی مر جائے تو اس کی بچی جو ہے اس پہ کاٹھی رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو گھوڑی کا کہا تھا۔ اس نے کہا میں تو بیوی کو گھوڑی کہتا تھا۔ بتائیں یہ قوم ایسی خناس ہے، یہ قوم ایسی شاطر ہے، 3 طلاقیں دے کے بھی آگے کہیں گے مولوی صاحب جی وہ میں نے 2 دی تھی،
مولوی صاحب کہہ دیں گے ٹھیک ہے حلال ہے، اب مرتے بکواس کرتے گھر جا کے یہ نہیں کہیں گے میں نے 3 کا پوچھا تھا، وہ کہتے وہ یہی کہتے ہیں میں نے 3 کا پوچھا تھا، لیکن پوچھا 2 کا ہوتا ہے، پوچھا 1 کا ہوتا ہے، 1 طلاق دے دیں تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے مولوی صاحب نے کہا حلال ہے، انہوں نے کہا پوچھ لیں مولوی صاحب کو، اٹھوائیں قسم قرآن، مولوی صاحب نے کہا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب اس طرح کا مسئلہ جب بھی آئے نا، میں علماء کو بھی گزارش کرتا ہوں دونوں پارٹیوں کو بلائیں، سامنے بیٹھائیں، ان کے گواہوں کو بلائیں، ہاں بھی بتاؤ کیا ہوا تھا معاملہ، سارا سننے کے بعد دونوں جب آمنے سامنے ہوں گے پھر بات کھلے گی۔ آج کل کے بڑے مکار لوگ ہیں، ہمارے تو بزرگوں نے جو بندہ ننگے سر باہر گھومتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی، جو بندہ 4 بندوں میں بیٹھا ہو ٹانگیں لمبی کر دے بلا عذر شرعی صحیح، اس کی گواہی ہمارے علماء نے ممایا کہ اس کی گواہی نہ سنو۔ جس بندے کو آداب کا پتہ نہیں ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کے لوگ جاہل جاتے ہیں، جا کے علماء سے پوچھتے ہیں اور جا کے سیدھا جناب اپنے عمل شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلہ کوئی ہوتا ہے بتاتے کوئی ہیں، جواب ملتا ہے اسی طرح جو انہوں نے پوچھا ہوتا ہے، عمل کرتے ہیں وہ جنہوں نے حرکت کی ہوتی ہے اس کے مطابق۔ بتائیں تو بالکل نہیں بھائی۔ تو یہ میں علماء سے بھی گزارش کروں گا خدا کے لیے، خدا کا واسطہ تمہیں تھوڑا سا ذرا نیچے آ کے دیکھو، جس طرح وزیر مشیروں کو نیچے والی مہنگائی نظر نہیں آتی، اسی طرح معاملہ آپ کا بھی یہی ہو گیا۔ آپ بھی ہمیشہ اینک لگا کے رکھتے ہیں اور اوپر والا جو اینک میں 2 والے پارٹ ہوتے ہیں نا، ایک آگے دکھاتا ہے ایک نیچے دکھاتا ہے، آپ ذرا تھوڑی سی قریب والی نظر کو ہٹا کے دور والی نظر لگائیں، دور والی اینک لگائیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے، نیچے عوام کس کام میں مبتلا ہو چکی ہے۔ بتائیں نا، پوری قوم کو بے بیڑا غرق کر کے، پوری قوم کو فحاشی میں، عریانی میں، بغیرتی میں مبتلا کر کے، اور خود جناب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جناب عظمتیں بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں جناب، کیا بنے گا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے او لوگو تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری عورتیں بازاروں میں سودے لے رہی ہیں، ان کے ساتھ غیر مردوں کے کندھے لگ رہے ہیں۔ یہ حضرت مولا علی کا فرمان شریف ہے۔ آج بتائیں، مولا علی کا نام بھی لے رہے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور کام یہ کر رہے ہیں، بہنوں بیٹیوں کو لے کے خود جناب باہر جائیں گے، پہاڑیاں دکھا رہے ہیں۔ کیا اندھے ہیں؟ ان کو کسی کو پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، آیہ مبارکہ دیکھیں، ترجمہ سنیں، یہ رونے ہیں جی، صحیح بات ہے، دل جلا ہوا ہے۔ ایک بندہ مجھے ملا نوجوان، کہنے لگا جی آج تو بس وہابی دیوبندی تو جل رہے ہیں، ماتم ہے ان کے گھروں میں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جی جو آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ بھی کسی سنی کے گھر میں بھی ماتم ہے؟ میں نے کہا تم جو میلاد منا رہے ہو نا، تمہارے میلاد کو دیکھ کے شیطان بھی خوش ہو رہا ہے، شیطان بھی کہتا ہے واہ واہ واہ، کیا یار میری روحانی اولاد نکلے ہو تم تم اس نبی کے آمد کے دن یہ حرکتیں کر رہے ہو جس نبی نے یہ ساری چیزیں منع کی تھی تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، فرمایا وہ جھاڑیوں والے جو تھے وہ بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے پھر ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ رب فرما رہا ہے ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، باقی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اور اصحاب ایکا جنگل والے بھی، فرمایا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں سیدھے راستے پر تھے۔ دونوں سیدھے راستے مطلب یہ ہے کہ بالکل سڑک پر واقع تھے، ان کی دونوں بستیاں سڑک پر تھی، یہ نہیں کہ حق پر تھے وہ سیدھے راستے پر تھے، وہ نہیں۔ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ یعنی کہ راستے کو یہاں امام کہا گیا، راستے کو کیا کہا گیا؟ امام کہا گیا ہے۔ یہ امام ہی تو ہے راستہ جو آپ کو منزل تک لے جاتا ہے یہ نہیں؟ تو راستے کو اللہ تعالیٰ نے امام فرمایا ہے، کہ فرمایا کہ یہ راستہ جو ہے یہ امام ہے، مبین، کھلا راستہ تھا، واضح روشن راستہ تھا، جس راستے سے گزرتے ہوئے اہل مکہ جاتے تھے، اہل مدینہ جاتے تھے، پورے حجاز والے اسی راستے سے سفر کر کے اپنا شام جایا کرتے تھے، خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے، باقی علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ تو وہ بستی جو ہے بالکل مین پہ پڑتی تھی، سڑک کے کنارے پر واقع تھی پوری بستی، جنگل بھی وہیں پہ تھا، اور مدین والی قوم جو تھی وہ بھی وہیں پہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی سڑک پر پڑتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا